حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائی، حضرت مولا علی، حضرت ابو بکر صدیق، یہ لوگ آپ پر ایمان لانے والے پہلے لوگ تھے، اور ان کی قربانیاں دین تو آج ہم تک پہنچا ایسے نہیں پہنچ گیا ہے۔ جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی بڑھ گئی، بہت زیادہ ظلم و زیادتی بڑھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج آپ کو ہجرت کرنی ہے، آج آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر ہم سے کوئی کہہ دے کہ آج تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جانا ہے، ایک دو دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو کیا ہم چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں تیار ہوں گے۔ لیکن اللہ کا جب فرمان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے ہی حکم بھی دے چکے تھے، صحابہ کرام کا بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ میں پہنچ چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے۔ ایک رات حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، دن میں دوپہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، 2 اونٹنیوں کا انتظام کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت ابو بکر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہجرت کروں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 اونٹنی حاضر ہیں، یہ 2 اونٹنی ہیں، یہ حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے ابو بکر، میں اس کے پیسے دوں گا، اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا، میں اس کی قیمت نہیں لیتا، میں آپ کو ایسے ہی دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، آج ہجرت کا دن ہے، آج ہجرت کا دن ہے، آج کسی کے احسان نہیں ہوگا، آج نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور ایک شخص اور تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر یعنی پیسے دے کر راستہ بتانے کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ 3 لوگ رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے نکل جاتے ہیں۔ اب نکلے کیوں تھے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ کفار نے یہ سازش رچی تھی، ایک دار الندوہ ایک جگہ ہوا کرتی تھی، ایک جگہ تھی، ایک گھر تھا جس کو دار الندوہ کہا جاتا، وہاں پر سارے کفار اکٹھا ہوتے تھے، تو وہاں پر یہ پلاننگ ہوتی تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں کو مارنا ہے، پریشان کرنا ہے، ان کو ستانا ہے۔ ایک دن پلاننگ ہو رہی کہ آج ایسا کیا جائے کہ ان کا کام ہی ختم کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تمام کر دیا جائے۔ وہاں پر شیطان بھی وہاں پر حاضر تھا، شیطان ایک بوڑھے کے بھیش میں آیا ہوا تھا، وہاں پر موجود تھا، تمام لوگ اپنی اپنی تجویزیں دے رہے تھے۔ ایک شخص بولا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ تو شیطان بولا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ان کو تم اگر یہاں سے نکال دو گے تو وہ جہاں جائیں گے وہاں پر جا کر ایک نئی سلطنت بنا لیں گے اور پھر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، تو یہ تمہارا پلان بیکار ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ تو پھر ابلیس بولا، شیطان بولا کہ بے وقوف ہو کیا؟ اگر تم ان کو قید کر لو گے تو ان کے خاندان والے، قریش والے تم سب پر حملہ کر دیں گے اور ان کو چھڑا لے جائیں گے۔ پھر ایک اور شخص بولا کہ ان کو ضلع وطن کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ اگر تم قتل کرو گے تو ان سے قتل کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ پھر ایک شخص بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مکے کے جتنے قبیلے ہیں تمام قبیلوں سے ایک ایک شخص کو بلا لیا جائے، اور اس طرح سے 40 لوگ اکٹھا کرے گئے۔ اب 40 لوگ ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے قریش والے 40 لوگوں سے ایک ساتھ تو جنگ نہیں کر پائیں گے، 40 قبیلوں سے ایک ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب خوب بہا کی رقم ادا کی جائے گی، تو 40 قبیلے خوب بہا کی رقم بھی آسانی سے ادا کر دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ تجویز بہت بہترین ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اب آپ نے جانے کی تیاری کری، رات کو 40 لوگ آپ کا مکان گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت مولا علی سے کہا کہ اے علی، آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے۔ بات پہ غور کریں آپ ذرا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا علی سے کہا کہ اے علی، آج تمہیں ہمارے بستر پر رات میں سونا پڑے گا۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں سوؤں گا، آپ نے پوری بات بتا دی کہ آج بستر پر سونا آج ایسا نہیں کہ روز سونے کے برابر ہو، آج سونا ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے آخری رات ہو، آج حملہ کیا جائے گا۔ مولا علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، آج رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے، میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اور کل صبح
مکے والوں کی امانتیں، ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین کہے جاتے تھے، تو مکے والے آپ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، تو وہ امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں حضرت مولا علی کے سپرد کی. آپ سے کہا کہ علی یہ امانتیں مکہ والوں کے حوالے کر کے پرسوں تم بھی مدینہ منورہ آ جانا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی چین کی نیند نہیں سویا. لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آخر آپ چین کی نیند کیوں نہیں سوئے؟ کہنے لگے سوائے ایک رات کے. کہنے لگے مجھے اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور میری روح پرواز ہو جائے اور میں غفلت میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. میں اس لیے کبھی بھی چین سے نہیں سو پایا سوائے ایک رات کے. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی رات تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہجرت کی رات تھی. لوگ حیران ہوئے کہ اے امیر المومنین وہ رات تو آپ پر قیامت کی طرح کی رات تھی کہ اس دن تو آپ کی جان پر بنی تھی اور آپ بتا رہے چین سے سوئے تھے. تو مولا علی کہنے لگے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی نا، اس بات سے مجھے کامل یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے موت تو نہیں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ والوں کی امانتیں تمہیں واپس کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہہ دی ہے کہ مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا. تو اس بات کی تو مجھے گارنٹی تھی کہ مدینہ جانے تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، بھلے اس کے بعد میں کبھی بھی مر جاؤں، لیکن آج کی رات میری موت نہیں ہے. تو اس رات میں چین سے سویا تھا. صبح کا وقت ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے تو تمام لوگ آپ کے گھر پر پہنچ گئے، آپ پر حملہ کرنے والے تھے. چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہیں ہی نہیں، وہاں موجود ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ اے علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کہاں گئے، محمد بن عبداللہ کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے کیا معلوم، پہرا تو تم لوگ دے رہے تھے نا، پہرا تم لوگ دے رہے تھے، پہرا میں نہیں دے رہا تھا، میں تو سو رہا تھا. وہ کس طرف گئے ہیں مجھے نہیں پتا ہے، یہ جا کر تم تلاش کرو. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے تھے.